بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اسلامی بہن پوچھتی ہیں کہ قرآن پاک بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے سے قرآن پاک بخشا جاتا ہے؟ یعنی اگر کسی کے رشتہ دار، کسی کے عزیز یا کسی کے والدین، ماں باپ جو اس دنیا سے انتقال کر چکے ہوں، اگر ان کی روح کو ثواب بخشنا چاہیں قرآن پاک کا، تو اس کے بخشنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہی مسئلہ کہ کس طریقے سے قرآن پاک بخشا جاتا ہے، آج میں آپ کو بالکل کلیئر اور آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک طریقے سے سمجھ لیں کہ کس طریقے سے قرآن پاک جو ہے وہ بخشا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ یاد رکھیے کہ جب آپ نے قرآن پاک پڑھا، اس وقت آپ کی نیت کیا تھی؟ اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اپنی مرحوم والدہ یا اپنے مرحوم والد کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پاک پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، تو جب آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے، ادھر ان کی روح کو ثواب پہنچتا جائے گا۔ قرآن پاک ختم ہو جانے کے بعد اگر آپ زبان سے دعا نہ بھی کریں، نہ بھی کہیں، تو تب بھی بغیر کسی شک و شبہ جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے وہ ان کی روح کو ثواب پہنچ جائے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر ہے۔ آپ کی نیت یہ تھی کہ میں جو کچھ بھی پڑھ رہی ہوں اپنی مرحوم والدہ یا اپنے مرحوم والد کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو آپ یہاں سے پڑھتے جائیں گے، ان کی روح کو ثواب پہنچتا جائے گا۔ اس کے لیے ختم ہو جانے کے بعد آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر نہ بھی کہیں گے تو تب بھی ان کی روح کو ثواب پہنچ جائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا قرآن پاک بخشنے کا۔ دوسرے نمبر پر سمجھیے، اگر آپ نے پہلے نیت نہیں کی، آپ کی پہلے کوئی نیت نہیں تھی، آپ نے قرآن پاک ختم کیا، ختم ہو جانے کے بعد اگر آپ دل میں یہ ارادہ کریں، دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے قرآن پاک، جتنا بھی قرآن پاک پڑھا ہے، اس کا ثواب میں اپنی والدہ یا اپنے والد کی روح کو بخشتا ہوں یا بخشتی ہوں، تو تب بھی بغیر کسی شک و شبہ کے پورے قرآن پاک جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے، اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچ جائے گا۔ نمبر 3 پر اگر آپ دعا کرنا چاہیں، زبان سے کہنا چاہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیں، تو اس طریقے سے اگر بخشنا چاہیں تو یہ بھی بالکل آسان ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ دعا کریں گے کہ اے اللہ، جو کچھ بھی میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، اس کا ثواب میں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ اس کے بعد آپ دعا کریں گے کہ اے اللہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میں اس قرآن پاک کا ثواب اپنی والدہ یا اپنے والد یا کسی بھی رشتہ دار جس کو بھی ثواب پہنچانا ہو، اس کی روح کو بخشتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد دعا ختم کر دیں۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن پاک بخشنے کا، کہ اس طریقے سے آپ قرآن پاک بخش سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ لیا ہے، اب کس سے جا کر بخشوائیں، کس کو ڈھونڈے جو قرآن پاک بخش کر جو ہے ہمیں دے۔ بالکل غلط ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، جب بھی ان کی روح کو، جس کے لیے بھی آپ نے نیت کی ہے، ان کی روح کو بغیر کسی شک و شبہ کے پورا ثواب جو ہے ان کی روح کو پہنچ جائے گا۔ اگر آپ دعا کریں گے تو دعا کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ بتائیں، میں آپ کو انشاءاللہ دوبارہ بھی اس پر مزید اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جو بھی آپ کو اشکال ہوگا اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔